بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر اخوانکم من اہدی الیکم عیوبکم۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیر اخوانکم، تمہارا بہترین دوست وہ ہے، تمہارا بہترین بھائی وہ ہے، من اہدا الیکم عیوبکم، جو تمہیں تمہارے عیوب کا ہدیہ دے، تحفے میں تمہارے عیوب تمہیں دے، وہ تمہارا بہترین بھائی ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ادات کل کے بیان میں تھی۔ اچھا، بحث یہاں پہنچی تھی، مسئلتان، ان دو مسائل کے اندر کل کے بارے میں دو بہترین نقطے ابن ہشام ذکر کرتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کل کا ترجمہ کیسے کریں گے۔ اگر کل سے پہلے نفی آ جائے یا کل کے بعد نفی آئے تو اس صورت میں لفظ کل کا ترجمہ کیسے ہوگا۔ اب اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دو اصطلاحات کو سمجھیں۔ منطق میں ہم دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ایک ہے سلب العموم اور دوسری اصطلاح ہے عموم السلب۔ ان دونوں کا مقصد سمجھنا ہوگا۔ عموم السلب سے مراد یہ ہے کہ آپ تمام افراد کی نفی کریں۔ مثلا آپ کہتے ہیں لا رجل فی الدار، یہاں پر عموم سلب ہے، یعنی کوئی بھی مرد گھر میں نہیں ہے، تمام افراد کی نفی کر رہے ہیں آپ۔ اس کو کہتے ہیں عموم سلب، کہ سلب یہاں پر عمومیت رکھتا ہے، تمام افراد کی آپ نے نفی کر دی۔ دوسری مرتبہ ہے سلب العموم، عموم کو سلب کر رہے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں لم آخذ کل الدراہم، میں نے سارے درہم نہیں اٹھائے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی آپ مجموع کی نفی کر رہے ہیں۔ جہاں پر سلب العموم ہو، اس کا مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، البتہ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں میرے پاس ہوں۔ لم آخذ کل الدراہم، سارے درہم نہیں اٹھائے، ہو سکتا ہے چند چیزیں اٹھائی ہوں۔ بھائی میں نے اس جگہ سے سارے کتاب نہیں اٹھائے، اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مجموع کی نفی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض اٹھائے ہوں، بس اسے کہیں گے سلب العموم۔ اگر توجہ کریں، جہاں پر سلب العموم ہے وہاں پر اس قضیے اور جملے کے دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک مفہوم مطابقی، مدلول مطابقی، اور دوسرا مدلول التزامی۔
مدلول مطابقی یہ ہے کہ سارے نہیں اٹھائے، مدلول التزامی یہ ہے کہ بعض اٹھائے. درست ہے. اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو اب آئیں اس مسئلے اولا کو پڑھتے ہیں. روشن ہے. مسئلتان، دو مسئلے. الاولا، پہلا مسئلہ. قال البیانیون، علماء بلاغت، علماء بیان فرماتے ہیں اذا وقعت کل فی حیز النفی کان النفی موجہا الی الشمول خاصتا. فرماتے ہیں کہ اگر کل نفی کے حیز میں آئے، یعنی اس پر نفی داخل ہو، نہیں نفی کی کسٹڈی میں ہو، یعنی اس کے اوپر سے نفی آئی ہے، تو فرماتے ہیں کان النفی موجہا الی الشمول خاصتا. تو یہاں پر نفی متوجہ ہے عمومیت اور شمول کی طرف، یعنی وہاں پر نفی اس عمومیت کی نفی کر رہی ہے. دوسرے لفظوں میں کل میں نے ایک اصطلاح بیان کی تھی عام مجموعی، تو یہاں پر عموم مجموعی کی نفی ہے، نہ کہ عموم استغراقی کی. تک تک افراد سب کی نفی نہیں ہے نا، شمول عموم اس کی نفی ہے. وَأَفَادَ بِمَفْهُومِهِ ثبوت الفعل لبعض الافراد، اور اس صورت میں اپنے مفہوم کے ذریعے، مفہوم سے مراد یہاں پر وہی اصولی مفہوم یعنی مدلول التزامی، اپنے مفہوم اور مدلول التزامی کے ذریعے سے بیان کرتا ہے کہ یہ حکم بعض افراد کے لیے شامل ہے، سب کو شامل نہیں ہے، بعض کو شامل ہے. کا قول کا، جیسے آپ کا یہ قول لم آخذ کل الدراہم، سارے درہم نہیں اٹھائے بلکہ بعض اٹھائے. وَكُلَّ الدَّرَاهِمِ لَمْ آخُذ. اچھا، دو مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کل حیز نفی میں ہو، اس سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ لفظاً نفی کے بعد ہو سکتا ہے لفظاً نفی پر مقدم ہو لیکن رتبتاً نفی کے بعد ہے. اگر رتبتاً نفی کے بعد ہو تو بھی یہی حکم آئے گا. مثلا وَكُلَّ الدَّرَاهِمِ لَمْ آخُذ، کہ یہاں پر کل الدراہم رتبتاً لم آخذ کے بعد ہے، کیونکہ لم آخذ کے لیے مفعول ہے، تو اس جگہ پر بھی یہی مفہوم ہوگا، سارے درہم نہیں اٹھائے. درست ہے، چاہے لفظاً مقدم ہو یا مؤخر ہو، لیکن رتبتاً اگر مؤخر ہے تو اس صورت میں اس جگہ پر نفی ہوگی لیکن شمول کی. درست ہے. اس کو کہتے ہیں اصطلاحاً سلب العموم، عمومیت اور شمول کا سلب ہے. بھائی ساری نہیں اٹھائی، ساری چیزیں نہیں اٹھائی، تو آپ بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں بھائی میں نے فلاں جگہ سے ساری چیزیں تھوڑی اٹھائی دی، ساری چیزیں تھوڑی اٹھائی دی یعنی بعض اٹھائی دی. وقال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کا ایک فرمان بھی ذکر کرتے. البتہ ایک شعر بھی ہے اس مقام پر کہ مشہور شعر ہے، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تأتی الریاح بما لا تشتہی السفن. خوبصورت شعر ہے کہ یہاں پر بھی ایسے ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، ایسے نہیں ہے کہ کوئی بندہ جب بھی کوئی تمنا کرے تو اس کو حاصل کر لے، نہ تأتی الریاح بما لا تشتہی السفن، کبھی کبھار ہوائیں چلتی ہیں جو کشتی کے ہموار نہیں ہوتی.
کہ اس کا خوبصورت ترجمہ وہی غالب کا شعر ہے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ کہ یہ تقریباً اسی عربی شعر کا ترجمہ بنتا ہے۔ رسوائی، سب سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ انسان بارگاہ خدا سے رسوا ہو کر نکلے، یہ سب سے بڑی رسوائی ہے۔ بہرحال شاہدی مثال ہے، ما کل ما یتمنی المرء یدرکو، ایسے نہیں ہے کہ ہر تمنا جو انسان کرتا ہے اس کو پالے، نہیں عزیزم، ایسے نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کا قول بھی ہے، احذروا نفار النعم فما کل شارد بمردود، احذروا، حذر کرو، ڈرو نعمتوں کے دور ہونے سے، فما کل شارد بمردود، ہر وہ چیز جو انسان سے دور کر لی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر آئے، نہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہو۔ خوب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا کہا کہ کل نفی کے حیز میں آیا ہے، نفی کے بعد آیا ہے، تو یہاں پر سلب العموم ہے۔ وَإِنْ وَقَعَ النَّفْيُ فِي حَيِّزِهَا اقتضى السلب عن كل فرد، اگر نفی کل کے حیز میں آ جائے، کل کے حیز میں آ جائے یعنی کل کے بعد ہو، کل کے کسٹڈی میں ہو، اس کے بعد اگر نفی آئے تو فرماتے ہیں یہاں پر پھر عموم سلب ہوگا، یعنی تمام افراد سے نفی کی جا رہی ہے۔ کقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے پیغمبر اکرم کا قول فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ قال یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، انک سجدت بین ظہرانی صلاتک سجدتن، کہ اطلتہا حتی ظننا انہ حدث امر او انہ یوحا الیک۔ راوی کہتا ہے کہ البتہ یہ روایت نسائی نے بھی نقل کی ہے، نسائی میں بھی نقل ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے نماز کے دوران اپنے سجدے کو طولانی کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید کوئی مسئلہ ہوا ہے یا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ یہ شاہدی مثال ہے، کل ذالک لم یکن، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی تم جو کہہ رہے ہو شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، نہ مسئلہ بھی نہیں ہوا، یا وحی نازل ہو رہی ہو، نہ وحی بھی نازل نہیں ہوئی، دونوں کی نفی کی۔ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُؤَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، بلکہ میرے بیٹے نے مجھے اپنی سواری بنایا تھا اور مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں جلدی میں اس کو اتار دوں، یہاں تک کہ وہ خود اتر جائے۔ کہ نسائی نے لکھا ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں نسائی نے ایسے لکھا ہے، سنن نسائی میں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے ہماری روایات میں کہ یہ، لیکن یہ جو روایت ہے یہ نسائی نے نقل کی ہے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہاں پر شاہدی مثال ہے، کل ذالک لم یکن، اس نے جو دو فرض بنائے تھے کہ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا یا آپ پر وحی نازل ہو رہی، آپ فرماتے کہ نہ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پس
کل کے اعتبار سے یا نفی کے حیز میں ہے یا نفی اس کے حیز میں ہے. اگر کل نفی کے حیز میں ہو تو سلب العموم ہے، عمومیت کا سلب ہے اور بعض افراد کا اثبات ہے. اور نفی اس کے حیز میں ہو تو تمام افراد کی نفی ہے. اچھا، پہلا نقطہ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کل نفی کے حیز میں ہو تو وہاں پر سلب العموم ہے. خوب، اس پر بعض لوگوں نے اشکال کیا. کہا قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حدید میں، واللہ لا يحب کل مختال فخور. خداوند متعال سارے مختال یعنی خود پسند، جو خیالوں میں رہنے والا ہے، میں ایسے خود پسندی میں جو مبتلا ہے. عزیزان من، یہاں پر میں ایک چھوٹے بھائی کے عنوان سے ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، اس پر حتماً توجہ فرمائیں. ہر انسان کو شیطان اسی کے اعتبار سے بہکاتا ہے. ایک مصیبت جو بندہ حقیر نے دیکھی ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے ہماری صنف روحانیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ، معمولاً ہم لوگ خیالی چیزوں کے اندر بہت مگن ہو جاتے. آج کل جیسے مثلاً القابات، خوب القابات کی بھرمار ہے. اتنے لقب اپنے اوپر سوار کر دیتے ہیں کہ ان لقبوں کی قبر میں اپنے آپ کو دفنا دیتے ہیں. علامہ، حجت الاسلام، استاد العلماء، نمی دونم کون سی لعنت، خوب ایسے. اور آج کل تو یعنی بے حیائی کی حد یہاں تک ہو گئی ہے کہ خود میں لکھواتا ہوں. اگر کوئی بندہ نہ لکھے تو مجھے ناراضگی ہوتی ہے. حتیٰ مجھے ایک کسی عزیز نے فون کر کے بتایا کہ آغا ہم نے فلاں حاجی آغا کو اپنے پاس عشرے کے لیے بلایا اور وہاں پر ہم نے جو پمفلیٹ بنایا، ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، وہاں پر پمفلیٹ پر لکھا گیا مولوی. مولانا صاحب ناراض ہو گئے، مولوی صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا میں آپ کے پاس عشرہ نہیں پڑھوں گا، تم لوگوں نے میری توہین کی ہے. خوب آغا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ان وہمی چیزوں کے اندر خود اپنے آپ کو دفن کر دیا ہے. ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اشتہار بناتے ہیں، سرکار العلماء، استاد العلماء، رئیس النمی دونم فلاں. خوب کیا یہ لعنتیں ہم لوگوں نے اپنے وجود پر ڈالی ہوئی ہے. معاف کیجیے گا، سخت جملات ادا کر رہا ہوں کیونکہ یہ عجیب بیماری ہے. یہ بندہ مختال ہے. ان خیالی اور زود گزر لذتوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. احتیاط کریں. مجھے اپنے بزرگوار استاد اور ہمارے بزرگوار علامہ حیدر علی جوادی کہ پروردگار عالم ان کو طول عمر عنایت فرمائے، وہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ میں کم میں تھا تو مرحوم حضرت آیت اللہ فانی بزرگوار تھے، ان کے ہاں گعدہ علمی ہوتا تھا. یہ جو کم کی فضا میں، اس علمائی فضا میں رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گعدہ علمی ہوتا ہے. گعدہ علمی سے مراد وہاں پر بزرگوار آیت اللہ بیٹھتا ہے، مختلف شاگرد آتے ہیں اور آپس میں بحث و مباحثے کا سلسلہ چلتا ہے. کوئی مسئلہ چھیڑتا ہے، کوئی مسئلہ چھیڑتا ہے. اس کو گعدہ علمی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ان کے گعدہ علمی میں جاتا تھا، مختلف سوالات کرتا تھا. تو ایک دن آغا فانی نے مجھے کہا کہ تم بیٹھو. جب سارے چلے گئے تو مجھے کہا کہ بھئی یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا کہ آغا کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کہا کہ نہ، مجھے تعجب ہو رہا ہے. کہا کس چیز پر؟ تو آغا فانی کہتے ہیں کہ پاکستانی، ہندوستانی، لبنانی، ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حوزے میں آتے ہیں، چند دن رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک بہت بڑی وانیٹ القابات کی اپنے ساتھ لے کر واپس جاتے.
تو تمہارا کیا کام ان علمی مباحث میں؟ بھائی بیٹھے ہو یہاں پر، جاؤ اب ایک ٹرک القابات کا تم بھی اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ. خب یہ آغا ہم لوگوں کی شناخت بن چکی ہے، یہ حالت ہے. عجیب ہے واقعا، معاف کیجیے گا جملات سخت کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایک عجیب بیماری ہے، ایک موذی مرض ہے. پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو ہم لوگ سمجھنا شروع کر دیتے. خوب آغا علم یہ نہیں ہے چند اصطلاحات کا یاد کر لینا تو علم نہیں ہے. یہ وہی خیال ہے، خیال. مختال آدمی، مختال ایسے ہی ہوتا ہے، خیالوں میں غرق. واللہ لا يحب كل مختال فخور. ہر مختال فخور کو خدا پسند نہیں کرتا. مختار یہی خیالوں میں غرق، فخور فخر کرنے والا. بہرحال واپس آتے، معاف کیجیے گا. بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے، آپ نے کہا کہ کل اگر حیز نفی میں آئے تو سلب العموم ہے اور ثبوت البعض ہے. عموم کو سلب کر رہے ہیں اور بعض کا اثبات کر رہے ہیں. سارے مختال پسند نہیں. یعنی کیا نعوذ باللہ اس آیت کا مقصد یہ ہوگا کہ بعض مختال اور فخور خدا کو پسند ہے؟ ہاں، بعض مختال اور فخور خدا کو پسند ہے؟ یہ تو نہیں ہے قطعاً. کوئی بھی مختال فخور خدا کو پسند نہیں ہے. تو وہ آپ کا قانون تو ٹوٹ گیا. جواب، آغا آدھی بات نہ سنا کریں. اصل قانون یہی ہے کہ کل اگر حیز نفی میں آ جائے تو سلب العموم، عموم اور شمول کے سلب کا افادہ کرتا ہے اور بعض کے اثبات کا افادہ کرتا ہے، مگر یہ کہ قرائن موجود ہوں. خب اگر قرائن موجود ہوں تو پھر اس صورت میں ممکن ہے کہ عموم سلب ہو. جیسے یہاں پر قرینہ موجود ہے، معارض موجود ہیں، کیونکہ دلائل موجود ہے کہ اختیال ایسے خیالی بندہ بننا، اپنے آپ کی خود پسندی میں مگن اور فخر فروشی میں مگن انسان، یہ کسی بھی صورت میں خدا کو پسند نہیں ہے. ان دلائل سے پتہ چل رہا ہے. وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ. اعلیٰ قسم اول جو ہم نے کہا تھا کہ کل نفی کے حیز میں آئے تو سلب العموم کا افادہ ہے اور ثبوت بعض کا افادہ ہے. اس بات پر اس قول پروردگار عالم سے اشکال ہوا ہے کہ بابا وقد یشکل علی قولہم فی القسم الاول قولہ تعالی. وہ جو قسم اول میں ان کی بات ہے اس پر یہ بات مشکل ہو جائے گی. اس آیہ کریمہ کو کیسے آپ حل کریں گے؟ واللہ لا يحب كل مختال فخور. والجواب ان دلالت المفہوم، اگر وہ جو دلالت التزامی ہے، فرماتے انما یؤول علیہ عند عدم المعارض. خب وہ مفہوم جو ثبوت بعض کی ہم بات کر رہے ہیں، فرماتے اس پر اعتماد کیا جائے گا فقط اور فقط اس صورت میں جب اس کا معارض نہ ہو، اس سے ٹکرانے والی کوئی چیز نہ ہو. وَهُوَ هُنَا مَوْجُودٌ، اور معنی نفی میں معارض موجود ہے. وہ کیا ہے؟ اِذْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الْاِخْتِيَالِ وَالْفَخْرِ مُطْلَقًا. کیونکہ ہمارے پاس دلائل نقلیہ موجود ہیں، بلکہ عقل بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ خود پسندی اور فخر فروشی مطلقاً حرام ہے. اچھا، ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. آیت کی تفسیر تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے. ممکن ہے کہ آپ کہیں بعض موارد میں خدا کو خود پسندی اور فخر اچھا لگتا ہے. عجب. روایت میں ہے کہ کسی جنگ میں امیر المؤمنین ایک خاص انداز سے جا رہے تھے کفار کے سامنے، تو وہاں پر بہرحال کچھ لوگ تو ہوتے تھے شکایت کرنے والے. فوراً کسی نے کہا یا رسول اللہ، آپ دیکھ نہیں رہے کہ علی کس طریقے سے نعوذ باللہ تکبر اور فخر سے چل رہا ہے؟ تو امیر المومنین کہ اس انداز کو دیکھ کر رسول اللہ مسکرائے اور کہا کہ علی کا اس طریقے سے چلنا بھی خدا کو پسند ہے، کیونکہ کفار کے دشمن کے مقابلے میں ہے.
تو ممکن ہے لقائل نہیں یقول. حالانکہ یہ میں نے تفسیر دیکھی نہیں ہے، لیکن فی البدی جو ایک تاریخی واقعے کی وجہ سے میرے ذہن میں مطلب آ رہا ہے، تو ایسے بھی شاید کہا جا سکتا. ایسے موارد میں خدا اس کو پسند کرتا ہے. ابن ہشام تو جواب دے رہے ہیں کہ نہ، معارض موجود ہے، لہذا وہ جو مفہوم تھا، مفہوم یعنی بعض موارد میں ایسے ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ کل جب سیاق کے نفی میں آ جائے تو سلب العموم ہے، ثبوت بعض ہے. یہ جو ثبوت بعض ہے یہ مفہوماً سمجھ میں آ رہا ہے، دلالت التزامی کے طور پر. بعض موارد میں ہم کہیں کہ نہ، شاید ایسے نہیں ہے. تمام شدہ. الثانیۃ، دوسرا مسئلہ کہ کل کا اعراب کیا ہونا چاہیے. فرماتے الثانیۃ کل فی نحو کل ما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا. خب یہاں پر اس کل کا اعراب کیا؟ فرماتے کل اس آیہ کریمہ میں منصوبۃ علی الظرفیۃ باتفاق. تمام نحات کا اتفاق ہے کہ یہاں پر ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے. کل ما رزقوا منها من ثمرۃ، رزقا، رزق کے طور پر جب بھی ان کو جنتیوں کو کچھ میوہ جات دیے جائیں گے تو قالو، وہ مثلا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، خوب یہ تو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا. یعنی کہنا وہ جو ان کو جنتی میوے ملیں گے شاید صورت میں ایسے لگے گا کہ دیکھے ہوئے ہیں ہمارے. اچھا، اس جگہ پر کہتے ہیں کل کیا ہے؟ منصوب ہے. اچھا، یہ اعراب تھوڑا سا سمجھے. لفظ کل پر کبھی کبھار ما داخل ہوتا ہے، مثلا کل لما پڑھتے ہیں تو اس صورت میں اس کے اندر شرطیت والا معنی کرنا ہوا جاتا ہے. ایک جملہ شرط کی منزلت پر ہوتا ہے اور ایک جملہ جواب کی منزلت پر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کلما، اس کلما کو ظرفیت کی بنا پر منصوب پڑھتے ہیں، اور اس کا ناصب وہ جواب جو جواب کی منزلت پر ہوتا ہے وہ ناصب بنتا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا، قالوا جواب کی منزلت پر ہے، اس کی وجہ سے یہ منصوب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ کل فی نحو اس آیہ کریمہ جیسے موارد میں منصوبۃ علی الظرفیہ. کیوں کہہ رہے ہیں فی نحو اس آیہ کریمہ جیسے موارد میں؟ اس لیے کہ فقط اس آیہ کریمہ کی بات نہیں کر رہا ہے، اس جیسا کوئی بھی مورد ہو اس کی بات ہو رہی ہے. وَنَاسِبُهَا الْفِعْلُ الَّذِي هُوَ جَوَابٌ فِي الْمَعْنَى مِثْلُ قَالُوا فِي الْآيَةِ. تو اس کا ناصب وہ فعل ہوگا جو معنن جواب کی منزلت پر ہے، جیسے قالو اس آیہ کریمہ میں. وَجَاءَتْهَا الظَّرْفِيَّةُ مِنْ جِهَةِ مَا، اور کل میں ظرفیت کا معنی کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں یہ ماء مصدریہ توقیتیہ ہے. درست ہے، وہاں سے ظرفیت کا معنی آ گیا. وَجَاءَتْهَا الظَّرْفِيَّةُ مِنْ جِهَةِ مَا فَإِنَّهَا مُحْتَمِلَةٌ لِوَجْهَيْنِ. کیونکہ اس ماء کے اندر دو احتمال ہے، یا ماء مصدریہ کے اس کو مانیں گے، یا اس میں نکرہ کہ دونوں صورتوں میں تعلیل کرتے ہیں کہ آخر میں اسی کو مانیں گے کہ ماء مصدریہ توقیتیہ ہے. احدها ان تکون حرفا مصدریا، یہ ماء مصدریہ ہے. والجملۃ بعدہ صلۃ لہ، اور اس کے بعد جو جملہ ہے رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، مثلا اس آیہ کریمہ میں یہ اس کا صلہ ہے. درست ہے. فلا محل لہا، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ صلے کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوتا. والاصل کل رزقین، اصل اس طریقے سے ہے، یعنی کل رزقین ایسے تھا. ثم، اور اس کے بعد عبر عن معنی المصدر بما، اور اس کے بعد اس مصدری معنی کو ما کے ساتھ تعبیر کیا گیا. ثم عبر عن معنی المصدر بما والفعل، اس ما فعل وہی جو تعویل مصدر میں آ رہا ہے، صلہ اور ما، اس کے ذریعے سے تعویل مصدر میں لے کر آئے. ثم انیبا عن الزمان، اور اس کے بعد وہ مصدر
قائم مقام زمان ہو گیا. یعنی ایسے ہے کل وقت رزقن، کیونکہ روزقو کو تو تعویل مصدر میں لے کر جائیں گے نا، تو کان بنا کل وقت رزقن، ہر وقت رزق. درست. یہ پہلی ترکیب اس ماں کی کہ پس یہ ماء مصدریہ ہے، بعد والا جملہ اس کا صلہ ہے، موصول صلہ مل کر تعویل مصدر میں. خوب اس کے بعد یہ دونوں قائم مقام زمان ہو گئے، وقت کا معنی. یعنی جس وقت بھی رزق ان کو ملے گا تو اس وقت ان کا یہ کہنا ہوگا. یہ پہلا احتمال. الثانی، اور دوسرا احتمال یہ کہ ان تکون اسما نکرتن بمعنی وقت، یہ ما اس میں نکرائے وقت کے معنی میں. تو اس صورت میں فلا تحتاج علی ھذا الی تقدیر وقت، تو اس صورت میں وقت کے مقدر ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. والجملۃ بعدہ فی موضع خفض علی الصفا. آگا پھر یہ جو کلما رزقو، یہ رزقو والا جملہ کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ ما تو اس میں نکرہ ہے، خوب اس میں نکرہ کے بعد جملہ ہے تو صفت بنتا ہے. تو بعد والے جملے کو آپ کہیں کہ صفت ہے، لہذا جیسے ما اس میں نکرہ مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور ہے تو اس کا جو بعد میں آنے والا جملہ ہے وہ بھی مجرور ہوگا. والجملۃ بعدہ فی موضع خفض علی مجرور کے محل میں ہے. کیوں؟ علی الصفات، صفت کی بنا پر، کیونکہ ما مجرور ہے لہذا جملہ بھی مجرور ہوگا، صفت ہے. بھائی ما کیوں مجرور ہے؟ اس لیے کہ کل اس کی طرف اضافہ ہوا ہے. البتہ اگر جملہ کسی اس میں نکرہ کی صفت ہوتا ہے تو اس کے اندر عائد ہونا چاہیے. فتحتاج الی تقدیر عائد منہا، جملے کے اندر ایک عائد اور ضمیر ہو جو اس کی طرف پلٹے، لیکن یہاں پر وہ محذوف ہے. ای کل وقت رزقو فیہ. درست. وَلِهَذَا الْوَجْهِ، یہاں سے قضاوت کر رہے ہیں. خوب ایسے تو ہم نے کر لیا، لیکن کہتے ہیں کہ نہ، وَلِهَذَا الْوَجْهِ مُبْعِدٌ، اس کے اندر ایک نقص ہے. دو احتمال دیے نا، ماء مصدریہ اور ماء اسم نکرہ. کہتے ہیں کہ اگر ماں کو آپ ماء مصدریہ قرار دیں تو اس کے اندر دو حسن ہے، اور اس ماں کو اس میں نکرہ قرار دیں تو اس کے اندر ایک عیب ہے. عیب یہ ہے کہ بھئی ہم نے کسی بھی جگہ پر نہیں دیکھا کہ کل ماں کے بعد جو جملہ آیا ہو اس کے اندر ایک عائد ہو جو ماں کی طرف پلٹتا ہو، کسی مورد میں بھی نہیں ہے. خوب اگر واقعاً یہ جملہ صفت ہوتا اور صفت کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے تو بعض مواقع پر تو وہ عائد ظاہر ہوتا. کسی بھی جگہ پر عائد کا ظاہر نہ ہونا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یہ جملہ صفت نہیں ہے اور یہ ما اس میں نکرہ نہیں ہے. درست. فرماتے وَلِهَذَا الْوَجْهِ مُبْعِدٌ، اس وجہ کے لیے ایک مبعد ہے، عیب ہے، دور کرنے والی ہے چیز. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ ادعاء حذف عائد صفت وجوباً، وہ یہ دعویٰ کرنا کہ بھئی عائد یہاں پر ہے اور جس کو حذف کیا گیا ہے وجوباً. خوب یہ درست نہیں ہے. حیث لم یرد مصرحا به فی شیء من امثلۃ ھذا الترکیب، اس ترکیب کی مثالوں میں کسی بھی جگہ پر یہ صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہوئی. خوب پتہ چلا کہ ایسے نہیں ہے. جبکہ ادھر سے وَلِلْوَجْهِ الْأَوَّلِ مُقَرِّبَانِ، ماں کو اگر مصدریہ قرار دیں تو اس کے لیے دو مقرب ہے. دو مقرب ہے یعنی دو ایسی وجہ ہیں جو اس کو اس کے قریب لے کر آتی ہے، حسن ہے اس کے اندر. پہلا کثرت و مجیء الماضی بعدہا، ماء مصدریہ کے بعد کثرت کے ساتھ فعل ماضی آیا ہے. نہ وہ قولہ تعالی، جیسے پروردگار عالم کا یہ قول کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جہنمیوں کے لیے کہ جب بھی ان کی کھال گل سڑ جائے گی تو اس پہلی کھال کے علاوہ دوسری کھال ہم ان کے بدن پر پیدا کریں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. اعاذنا اللہ منہا.
تو یہاں پر دیکھیں کلما نضجت جلودہم، ما کے بعد فعل ماضی آیا ہے۔ یا مثلا ایک اور آئے کریمہ کہ سورہ بقرہ کے کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کہ وہ منافقین کے لیے جو دو مثالیں ہیں ان میں سے ایک مثال میں یہ ہے کہ کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، اس کے سائے میں چلتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کلما کے بعد اضاء ہے۔ وقول امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کا خوبصورت جملہ، کلما قویت الحکمت ضعفت الشہوہ، جب بھی حکمت قوی ہو جائے گی تو شہوت ضعیف ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی ماضی ہے، درست آغا جان؟ پس یہ پہلا مقرب اکاش و انما المصدریہ التوقیتیہ، اس کو جدا گانا ذکر کرتے کیونکہ وہ دوسرا مقرب ہے۔ وَأَنَّمَا الْمَصْدَرِيَّةُ التَّوْقِيتِيَّةُ شَرْطٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، آگا وہ جو مائے مصدریہ توقیتیہ ہے معنی کے اعتبار سے شرطیت والا مفہوم رکھتی ہے۔ فمن ہونا، اور اسی وجہ سے احتیج الی جملتین، احتیاج ہوتی ہے دو جملوں کی کہ احداہما مرتبۃ علی الاخری، کہ ان میں سے ایک جملہ مرتب، بھلے ایک جملہ دوسرے پر مترتب ہوتا ہے، یعنی ایک جملہ دوسرے پر متوقف ہوتا ہے، پہلا ہوگا تو دوسرا ہوگا، ایسے۔ اور یہ والا عنصر اس مائے مصدریہ توقیتیہ میں ہے۔ ولا يجوز ان تكون شرطیہ مثلها فی ما تفعل افعال، آگا اس ماں کو آپ مائے شرطیہ کیوں نہیں قرار دیتے، مصدریہ توقیتیہ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ مائے شرطیہ بھی آتی ہے جیسے ما تفعل افعل، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، کہہ رہے نا اس کو آپ کل ما میں جو ما ہے اس کو مائے شرطیہ نہیں قرار دے سکتے، مصدریہ توقیتیہ قرار دیں کہ جو قائم مقام شرط ہے، لیکن عیناً مائے شرطیہ نہیں قرار دے سکتے۔ ولا یجوز، جائز نہیں ہے، ان تکونا کہ یہ ما ہو، کل ما والی جو ما ہے یہ ما ہو شرطیتاً، مائے شرطیہ، علی مائے شرطیہ کے مثلہا فی ما تفعل افعل، یا ما تفعل افعل، کہ جو اس مثال کے اندر ہے، یا اس کو پڑھے شرطیت مثلہا فی ما تفعل افعل، ایسے بھی کر، جو ما تفعل افعل میں ما ہے اس کی طرح اس کو مائے شرطیہ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ لِأَمْرَيْن، لا یجوزو، جائز نہیں ہے، لِأَمْرَيْن، دو وجہوں کی وجہ سے، دو علتوں کی بنا پر۔ ایک، ان تلک عامۃ فلا تدخل علیہا اداۃ العموم، درست؟ ان تلک عامۃ، یہ مائے شرطیہ عمومیت رکھتی ہے، خود عام ہے۔ ما تفعل افعل، جو بھی کرو گے وہ ہم کریں گے، ویسے ہی عمومیت ہے۔ جب اس کے اندر مائے شرطیہ کے اندر ویسے ہی عمومیت ہے تو اس پر کل کا داخل کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ ایک یہ مسئلہ ہے۔ ان تلک، وہ جو مائے شرطیہ ہے، عامۃ، عمومیت کا فائدہ دیتی ہے، بس فلا تدخل علیہ اداۃ العموم، اس پر ادات عموم داخل نہیں ہوتا، درالی کے یہاں پر ما پر کل داخل ہے۔ وَأَنَّهَا لَا تَرِدُ بِمَعْنَى الزَّمَانِ عَلَى الْأَصَحِّ، مائے شرطیہ زمان کا معنی نہیں دیتی اصح قول کے بنا پر۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے صحیح اور دوسرا ہوتا ہے اصح، اصح کے مقابلے میں صحیح قول ہوگا، جو دو قول درست ہے ان میں جو زیادہ درست ہے اس قول کی بنا پر۔ مائے شرطیہ میں زمان کا معنی نہیں ہوتا، لیکن کل ما میں جو ما ہے زمان کا معنی ہے، لہذا اس کو مائے شرطیہ قرار نہیں دے سکتے۔ فرماتے یہ جو ایک مثال ہے اس میں آپ کیا کہیں گے؟ کُلَّمَا اسْتَدْعَيْتُكَ فَإِنْ زُرْتَنِي فَأَبْدِي حُرٌّ۔ خوب یہاں پر یہ کیسے منصوب ہے؟
کیونکہ جو جواب ہے، ہم نے کہا تھا کہ جواب کے اندر فعل، شبہ فعل یا کوئی لفظ ایسا ہو جس کے متعلق ہو سکے کل، کیونکہ ظرفیت والا معنی دیتا ہے نا، وہ ناصب ہے. تو اس مثال کے اندر تو جواب کلما کو نصب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. مثلا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مجبوریاں ہیں ہماری. دیکھیں، وَإِذَا قُلْتَ، جب تم کہو كُلَّمَا اسْتَدْعَيْتُكَ فَإِنْ زُرْتَنِي فَأَبْدِي حُرٌّ، جب بھی میں نے تمہیں بلایا اور تو نے میری زیارت کی تو میرا غلام آزاد ہوگا. تو اب یہاں پر جواب فَإِنْ زُرْتَنِي فَأَبْدِي حُرٌّ، جواب خود جملہ شرطیہ اور جوابیہ ہے، یعنی شرط و جزا پر مشتمل ہے. یہ شرط و جواب شرط مجموعاً کلما کے جواب کی منزلت پر ہے. تو اب یہاں پر کل کو کون نصب دے رہا ہے؟ فَكُلٌّ مَنْصُوبَةٌ أَيْضًا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، آغا یہاں پر بھی کل منصوب ظرفیت کی بنا پر، لیکن وَلَكِنَّ نَاصِبَهَا مَحْذُوفٌ، لیکن اس کا جو ناصب ہے وہ منصوب ہے. آپ حرن کو یہاں پر معذوف مانے اور اس کے ذریعے سے اس کو نصب دے. کیوں؟ علت کیا ہے ابھی ذکر کرتے. وَلَكِنَّ نَاصِبَهَا مَحْذُوفٌ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ بِحُرٍّ الْمَذْكُورِ فِي الْجَوَابِ، حالا معذوف پر دلالت کر رہا ہے وہ حر کے جو جواب میں ذکر ہے. بھائی حر جو خود جواب میں موجود ہے اس کے ذریعے سے منصوب کیوں نہیں کرے؟ کہہ رہے ہیں نا، وَلَيْسَ الْعَامِلُ الْمَذْكُورُ، وہ حر جو ذکر ہوا ہے جملے میں وہ ناصب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْفَاءِ وَإِنَّ، اس لیے کہ وہ فا اور ان کے بعد واقع ہوا ہے. اب اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو اس ان شرطیہ اور فا سے پہلے والی چیز آئی ہے اس میں نصب دے، نا، صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر. تمام شد کل کے بارے میں مباحث. ایک اور حرف ذکر کرتے ہیں، کلا. خوب، کلا بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. معمولاً کلا کا جو آپ ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلا رد اور زجر کے بیان میں آتا ہے، یعنی پہلے جو بات کی گئی ہے اس کی نفی ہو رہی ہے. اب اس کا ذکر کروں گا. پہلے جو آپ نے بات کی ہے اس کلا کے ذریعے سے اس کی آپ نفی کرتے ہیں. درست ہے کہ کلا قرآن مجید میں کافی استعمال ہوا ہے، خصوصاً سورہ تکاثر میں تو 2-3 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں نا، وہاں پر کلا کا کیا ترجمہ کرتے ہیں. مثلا سورہ تکاثر میں ایسے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگوں کو تکاثر نے، کثرت گرائی نے، دنیا کی رنگینیوں نے غافل کر دیا. میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میں ایسا، میرے آبا و اجداد ایسے، یہ تکاثر ہے عزیزم. الہاکم التکاثر، اس تکاثر نے تمہیں کیا کر دیا؟ غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، مشہور ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ کچھ افراد آپس میں فخر فروشی کر رہے تھے، ہم ایسے، ہم ایسے، ہم ایسے، یہاں تک کہ پھر اپنے مردہ لوگوں تک بھی پہنچ گئے. ہمارا بڑا وہ تھا، ہمارا بڑا وہ تھا، ہماری قبریں اتنی ہیں، یہ ہے وہ ہے. حتی زرتم المقابر کا مشہور ایسے ترجمہ کرتے، یہاں تک کہ تم لوگوں نے جا کر مقبروں کی اور قبروں کی بھی زیارت کرنا شروع کر دی، یعنی وہاں پر چلے گئے، یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا. لیکن بعض اہل دقت کہتے کہ نہ، ایسے نہیں ہے کہ قبروں کو گننے لگے، بلکہ آیت کہتی ہے الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کی زیارت کی، یعنی مر گئے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا کر گرے، انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے، ہم ایسے، ہم ایسے. بہرحال کلا، کہ یہاں پر دیکھیں کلا استعمال ہوا ہے. سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین
لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کلّا کی تمرین کرنے کے لیے بہترین مورد ہے یہ کہ یہاں پر آپ کلّا کا کیسے ترجمہ کرتے ہیں، خوبصورت بہترین، کہ یہاں پر کلّا زجر کے معنی میں ہے، ردع کے معنی میں ہے۔ جو پہلے بات بیان کی گئی ہے اس کی کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے، اس کو ردع کر رہے ہیں، یعنی لیس الامر کذالک، بات ایسے نہیں ہے جیسے تم لوگ کہہ رہے ہو، درست ہے نہ؟ ایسے نہیں ہے جیسے تم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے، کلا یعنی نہ، ایسے نہیں ہے۔ یہ جو طاعت الہی سے تم لوگ غافل ہو گئے اور ادھر جا کر پھنسے، نہ 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 نہ، ایسے نہیں ہے بات، درست ہے۔ کلا کو دیکھتے ہیں، عبارت کو دیکھیں، کلا مرکبتن، فرماتے ہیں کہ کلا مرکب ہے عند ثعلب، آغا ثعلب کے نزدیک، مرکب ہے کس سے؟ من کاف تشبیہ ولن نافیہ، کاف تشبیہ اور لا نافیہ سے، اصل میں تھا کالا، کالا کاف تشبیہ اور لا نفی۔ قال آغا ثعلب کہتے ہیں وَإِنَّمَا شُدِّدَتْ لَامُهَا لِتَقْوِيَةِ الْمَعْنَى، اور یہاں پر اس کے لام کو مشدد کیا گیا تاکہ معنی کی تقویت ہو، وَلِدَفْعِ تَوَہُّمِ بَقَاءِ مَعْنَى الْكَلِمَتَيْنِ، اور اس توہم کو بھی دور کرنے کے لیے کہ کلمات اپنی معنی پر باقی ہیں، نہ وہ جو تشبیہ اور نفی والا معنی تھا وہ اس سے معنی پر باقی نہیں ہے، اب معنی چینج ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، اب ردع اور زجر کا معنی ہے، گزشتہ بات کی نفی ہے۔ وَعِنْدَ غَيْرِهِ هِيَ بَسِيطَةٌ، ثعلب کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں نا بابا کلّا خود ایک حرف ہے دیگے، ایک بسیط حرف ہے، اسی طریقے سے کلّا ایک جدا گنا لفظ ہے، نہ کہ کلا تھا، کلا نہیں تھا۔ وَهِيَ عند سیبویہ والخلیل والمبرد وزجاج واکثر البصریین، فرماتے ہیں کہ یہ آغا سیبویہ، خلیل، مبرد، زجاج اور اکثر بصریوں کے نزدیک حرفن معناہ الردع والزجر، اس کا معنی کیا ہے؟ ردع، گزشتہ بات کو توڑنا، نہ ایسے نہیں ہے، زجر کرنا یعنی شدت کے ساتھ، نہیں ایسے نہیں ہے۔ لا معنی لا عندهم الا ذالک، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کلّا کا فقط معنی یہی ردع اور زجر ہے۔ ردع اور زجر سمجھ رہے ہیں نا کہ رد اور زجر سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ جو مطلب ہے اس مطلب کو شدت کے ساتھ ہم رد کر رہے ہیں۔ وقت تمام ہو گیا، ابھی بس کچھ رہتی ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیلات ہیں، چلے جلسے آئندہ میں ذکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔